اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکوع نمبر 26، آیت نمبر 211 to 216۔ یہاں پر آیت نمبر 211 سے ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم ایک مرتبہ ایسا کرتے کہ ریویژن کر لیتے ہیں پچھلے کل کی آیتوں کا، دین ول کنٹینیو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل، سل سوال کرو یا پوچھو، بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، کتنی ہی عطا کی ہم نے انہیں، من آیت بینہ، واضح نشانیوں میں سے، اور ومن، اور جو یبدل، وہ بدل دے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو، جاءتہ، آ گئی ہو اس کے پاس، فإن اللہ، پھر ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید سخت، العقاب، سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 212، 212۔ زینا، مزین کر دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور یا وہ اونا سب، سخرا، مسخرہ کرتے ہیں، اور وہ سب مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں ان لوگوں سے، وہ سب مسخرہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اوپر ہوں گے ان سے قیامت کے دن، اور اللہ وہ تو رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے، بغیر کسی حساب کتاب کے۔ آیت نمبر 213۔ کان الناسا، تھے الناسا لوگ، امتن واحدہ، ایک امت، فبعث اللہ، تو بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر، اور نازل کیا ان کے ساتھ الکتاب، حق کے ساتھ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان، بینا درمیان، اناسی لوگوں کے، فیما، اس میں، جو اختلافو، وہ سب اختلاف کر رہے تھے، فی ہی، اس میں، وما اختلفا، اور نہیں اختلاف کیا، فی ہی، اس میں، اور نہیں انہوں نے اختلاف کیا اس میں، اللہ، سوائے، الذین اوتوہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں دی گئی تھی وہ، من بعدی، اس کے بعد، ما، جو، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینات، واضح نشانیاں، بغین بینہم، ضد سے ان کے درمیان کی، ان کے آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا، اس لیے کہ ما، جو اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، من الحق، حق سے، باذنہ، اپنے حکم سے، اپنی اذن سے، اس کی اذن سے، واللہ، اور اللہ، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تھے لوگ ایک ہی امت، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان اس میں جس میں اختلاف کر رہے تھے اس میں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوائے ان لوگوں نے، ان سب نے جنہیں دی گئی تھی وہ واضح نشانیاں، اس کے بعد کہ جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانی، ان کی درمیان کی ضد سے، ان کی آپس کی ضد سے، پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اس کے لیے جو ان سب نے اختلاف کیا اس میں، حق سے، اپنے حکم سے، اس کے اذن سے، اور اللہ وہ تو ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، سیدھے راستے کی طرف۔ اب ہم آج کا لیسن بگن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 214۔ آپ لوگ زوم کر لیں اپنے اکارڈنگ ٹو یور کنوینئنس انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب. ام حسبتم، ام کیا، اور ٹھیک ہے یا، ٹھیک ہے ام کا ترجمہ یا بھی ہوتا ہے کیا بھی ہوتا ہے. ام اور کیا یا پھر یا. ام حسبتم یا حسبہ، حسین با اس کا روٹ ورڈ ہے. حسبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، حساب لگانا، گمان کرنا. ٹھیک ہے ٹو ازیوم، تھنک، ازیوم. ام یا حسبتم، حسبہ گمان کر لیا ہے، تم نے، یہ تم پلورل کے لیے ہوگا، تم یعنی یو آل. تم نے، کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ، یا تم نے سوچ لیا ہے، ان کے تدخلو، تا تم، یتان کا تا ہے، یتان، یا تا الف نون، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم، اور سم ٹائمز یا یعنی وہ. ٹھیک ہے کبھی کبھی وہ کا بھی ترجمہ ہوگا یا کا. تو اب یہاں پر کیا رہا ہے تا. تو تا کا مطلب کیا ہوگا تم. جنرلی تا کا مطلب تم ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے. یہاں پر تم کا ہی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے یو آل. تا یعنی تم، اور اینڈ میں آ رہا ہے واو الف. واو الف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، پلورل یعنی جمع کو. ام حسب تم، ام کیا، حسب تم یا حسب تم نے گمان کر لیا ہے، ان کے تدخلو، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف یعنی سب پلورل کے لیے آ گیا. واو الف سب کا ترجمہ کریں گے ہم. تدخلو تا تم، واو الف سب، دخلا دال خو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، دخلا داخل ہو جاؤ گے، کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں. جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے جنت، جنت یعنی گارڈن، جنت کی بات ہو رہی ہے، پیراڈائز کی. تو کیا یا تم سب گمان کرتے ہو کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں. وَلَمَّا و اور، لما لن پلس ما، لما نہیں. ٹھیک ہے لما کا ترجمہ لم جیسے ہی ہوتا ہے. کل ہم نے آئی تھنک لم پڑھا تھا. لم بھی مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لما بھی مطلب ہوگا نہیں، اور جب کہ، لما کا مطلب جب کہ، اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. اور جو نہیں، کیونکہ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے ماں کا ہم نے کل ترجمہ دیکھا تھا، 3 ترجمے ہوتے ہیں ماں کا. کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی جو ہو جائے گا، اور کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یہ تینوں ترجمے ہوتے ہیں ماں کے. یہاں پر جو ترجمہ ہے نہیں، ماں کا ترجمہ نہیں میں جا رہا ہے، اور سوری جو میں جائے گا، اور لم کا ترجمہ نہیں میں، تو لمما مل کر بن گیا نہیں جو. ٹھیک ہے تو جو نہیں، جو نہیں جو اس طرح سے ترجمہ کریں گے. اور ہم اس کو اپنی لینگویج میں لے کر آتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، الجنت جنت، ولما و اور، لما جب کہ نہیں. ٹھیک ہے جو کہ نہیں یعنی جب کہ نہیں. یاتیکم، یاتی حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا. حمزہ تا یا کا مطلب ہوگا آنا. ٹھیک ہے یاتی مطلب آئی، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اتا یعنی آنا. اور جب کہ نہیں، یاتی وہ آئی، کم تمہارے پاس، کم یو آل تم سب کے پاس، مثل مثال، الذین ان لوگوں کی جو، خلو خ لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. خلو کا مطلب ہوتا ہے جو گزر چکے، جو پہلے مطلب پچھلی صدی میں نکل گئے یا پاسڈ ہوئے. ٹھیک ہے جو گزر گئے، مثال ان لوگوں کی وہ سب جو گزر گئے. اس کا دیکھیں روٹ ورڈ جو ہے نا خولام واو ہے، اور واو الف جو ہے ایڈیشنل ہے، دیٹ از فار پلورل، جمع کے لیے ہوگا واو الف. اور خولام واو اس کا روٹ ورڈ ہے. تو یہ جو واو ہے یہ یہاں پر موجود نہیں ہے، بیکاز اٹ از
حرف علت. علت علت کسے کہا جاتا ہے؟ the weak vowels, the weak letters. تو یہاں پر واؤ جو ہے حرف علت ہے, تو اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا, ایک منٹ, ہاں جی, حرف علت ہے, واؤ حرف علت ہے, تو اسی لیے یہ یہاں پر سے غائب ہو گیا اور یہ بن گیا خلو. ٹھیک ہے, خلا یعنی گزر گئے, واؤ والے وہ سب جو گزر گئے ہیں. من قبلکم, مثال ان لوگوں کی جو سب گزر گئے, من سے حرف جر ہے پریپوزیشن من یعنی سے, اور قبلکم قبل یعنی پہلے, بفور, کم یعنی یو آل تم سب, یہ اٹیچ پروناؤن ہے, کم ضمیر متصل ہے, تم سب سے پہلے, تم سے پہلے, اور جبکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو لوگ گزر گئے, وہ سب جو گزر گئے تم سے پہلے, من سے قبل پہلے, کم تم سے پہلے, مست ہم, مست میم سین, سین اس کا روٹ ورڈ ہے. مس کرنا, کسی چیز کا مس ہو جانا یعنی چھو جانا یعنی پہنچ جانا, تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے چھو لینا. ٹھیک ہے, سوری, انگلش میں ٹچ کر سکتے ہیں یعنی پہنچی. مست ہم, پہنچی ہم ان لوگوں کو, ان سب کو. اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا کے اوپر جب بھی سکون ہوگا تو وہ فیمنن کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیمنن یعنی مؤنث, مؤنث کا صیغہ انڈیکیٹ کرتا ہے وہ. یہ پاسٹ ٹینس میں ہمیشہ تا سکون جو ہے وہ مؤنث کو یعنی فیمنن کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو مست میں تا سکون آ رہا ہے لاسٹ میں, مست تا. ٹھیک ہے, تو مست یعنی مس کا مطلب ہوگا چھونا, پہنچنا. تا ساکن مطلب پہنچی, فیمیل بنا دیں گے نا ہم اس کو, پہنچا کی بجائے پہنچی کر دیتے ہیں بیکاز آف تا سکون, تا ساکن. مست پہنچی ہم ان کو, الباسا باسا تکلیفیں, والضرا اور سختیاں, باسا یعنی سختیاں, درا یعنی تکلیفیں. ٹھیک ہے, با حمزہ سین اس کا روٹ ورڈ ہے, اور ضاد را اس کا روٹ ورڈ ہے. عربی میں جو جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرر یعنی تکلیف, تو یہ وہی ضرر ہے لیکن ضاد سے پڑھا جاتا ہے ضرر. ٹھیک ہے, پہنچی انہیں باسا یعنی کہ تکلیفیں, سختیاں, والضرا اور تکلیفیں, وزلزلوا اور زلزلوا, زا لام روٹ ورڈ ہے اس کا, زالام. تو دیکھیے اب فرسٹ ٹائم ہمارے پاس روٹ ورڈ آیا ہے جو کہ 4 لیٹر بیسڈ ہے. تو روٹ لیٹر کبھی 3 لیٹر بیس ہوتے ہیں, کبھی 4 لیٹر بیس ہوتے ہیں, کبھی 5 لیٹر بیس ہوتے ہیں. تو روٹ لیٹر کی لمٹ ہے 3, منیمم 3, پھر 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس فرسٹ ٹائم 4 لیٹر بیس روٹ ورڈ آیا ہے. 4 اور جو 5 لیٹر بیس ہوتے ہیں بہت کمی سے ہوتے ہیں, اتنے نہیں ہوتے, اور باقی تمام جو ہوتے ہیں 3 لیٹر پر مشتمل ہوتے ہیں. زلزل یعنی زلزلہ, ہلانا. ٹھیک ہے, زلزل کا مطلب ہوتا ہے ہلنا, اور زمزم کا مطلب ہوتا ہے رکنا. اوکے, ناؤ سی, زلزل, زلزلو. اب یہاں پر ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ زالام اس کا روٹ ورڈ ہے, زلزلے سے بنا ہے. زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ وچ از شیکن, یعنی جس کو ہلا دیا گیا ہو. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے, زا کے اوپر کیا ہے, ضمہ ہے, اور دوسرے زا کے نیچے کسرہ ہے. تو یہ ضمہ اور کسرہ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں کیا بنتا ہے, یہ پیسو بن جاتا ہے. پیسو یعنی مجہول, مجہول. ٹھیک ہے, مجہول کسے کہا جاتا ہے, زلزلو کا اگر یہاں پر ہوتا تو زلزلو مطلب ان سب نے ہلایا, لیکن یہاں پر کہا گیا زلزلو, تو یہاں پر ترجمہ ہوگا ان سب کو ہلا دیا گیا. ٹھیک ہے,
ایک جگہ پر وہ خود کام کر رہے ہیں اور ایک جگہ پر ان پر کام ہو رہا ہے. ایک جگہ پر فائل ہیں وہ، ایک جگہ پر مفعول بنتے ہیں، ایک جگہ پر ڈوئر بنتے ہیں اور ایک جگہ پر کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹ بن جاتے ہیں، سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہو جاتا ہے. تو زلزلو ان سب نے ہلایا، زلزلو ان سب کو ہلا دیا گیا. تو زلزلو پیش اور زیر کی وجہ سے پتا چلا یہ پاسٹ ٹینس جو ہے زو اور زی اس طرح سے آ رہا ہے. تو یہ پیسو ہے، مجہول ہے اور اس کا ترجمہ الٹا کریں گے. زلزلو ہلا دیے گئے، واو الف وہ سب، پلورل کے لیے آ گیا واو الف، وہ سب ہلا دیے گئے. حتی حتی یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، انٹل یہاں تک کہ، یقولو یا وہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. یقولو قول یعنی کہنا، اور یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ کہہ اٹھے، وہ کہنے لگے. اور رسولہ، رو سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے رسولہ کا. اور الرسولہ، رسولو، الرسولو یعنی خاص رسول، اس امت کے جس امت میں وہ معاملہ پیش آ رہا ہے اس کے رسول. تو الرسولہ رسول، والذین و اور الذین وہ لوگ جو آمنو، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے واو الف سب، وہ سب ایمان لائے. معہو مع ساتھ، ود ہو اس کے یعنی ان کے، ان رسول کے ساتھ. یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ رسول کی طرف جا رہی ہے. ان رسول کے ساتھ وہ ایمان لائے. متا اور معہو ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ کیا 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 کہنے لگے. اب یہ جو ہے نا یہ بات یہ یوں سمجھیں بریکٹ میں ہے اور یقولو کے بعد کنٹینیویشن یہاں سے ہے متا سے. تو اب کیا ہوگا، سینٹنس بنے گا کہ حتیٰ کہ کہہ اٹھے متا نصر اللہ، کون کہہ اٹھے تو وہ یہاں پر آ رہا ہے الرسول والذین آمنوا معہ. تو یہاں پر ہم پہلے یوں ترجمہ کرتے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یقولو وہ کہنے لگے، الرسول کون کہنے لگے، الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے تھے، معہ ان کے ساتھ، وہ سب کہنے لگے. متا when کب، ٹھیک ہے یہ حرف استفہام ہے، پہلی مرتبہ یہ ورڈ آیا متا، متا یعنی کب. نصر اللہ نون سوادرا، نصر کا مطلب ہوگا مدد، اللہ اللہ کی مدد. متا کب آئے گی، کب آئے گی اللہ کی مدد. اس طرح سے وہ پکار اٹھے جو رسول تھے اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے. اللہ خبردار، ٹھیک ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات میں ایمفیسس کر رہے ہیں اور اس بات میں زور پیدا کر رہے ہیں. اللہ بیویر اور انکویشنیبلی، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بے شک اور یقیناً. اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. اللہ کا یہ ترجمہ ہوتا ہے آگاہ ہو جانا، خبردار ہو جانا. اللہ خبردار ہو جاؤ. انا بے شک، دیکھیں یہ اللہ ایک ہی ورڈ ہے رائٹ، اور لا الگ نہیں کرنا ہے اس میں ترجمے میں. اللہ ایک ورڈ ہے پورا مکمل. اللہ مطلب بیویر یعنی خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. انا بے شک اللہ، انا بے شک، نصر اللہ نون سوادرا نصر، نصر کا مطلب ہوگا مدد، اللہ ہی اللہ کی مدد، بے شک اللہ کی مدد. قریب قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے قریب یعنی قریب ہے، بہت پاس آ لگی ہے. اب ہم آیت پوری ریپیٹ کرتے ہیں. یا حسب تم حساب لگاتے ہو، تم گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ ان کے تا تم واو سب داخلہ داخل ہو جاؤ گے الجنہ جنت میں. ولما اور جب کہ نہیں، لما جو، لم نہیں اور جو نہیں اور جب کہ نہیں، یاتیکم یا وہ عطا آئی کم تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، خلو جو سب گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم چھوا ان کو، ٹچ کیا ان کو یعنی چھوا ان کو، پہنچی ان کو، الباسا باسا تکلیفیں، والضراء اور باسا سختیاں، والضراء اور تکلیفیں، وزلزلوا اور وہ سب ہلا دیے گئے، ہلا مارے گئے. حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہنے لگے، وہ سب کہہ اٹھے، الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے، معہ اس کے ساتھ، متی نصر اللہ
کب آئے گی اللہ کی مدد، الا خبردار، انا نصر اللہ، بے شک اللہ کی مدد قریب، بہت قریب آ لگی ہے۔ کیا تم سب گمان کرتے ہو کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں آئی تمہارے پاس کوئی مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، نہیں پہنچی تمہیں ان کی مثال جو گزر چکے تھے تم سے پہلے، پہنچی انہیں سختیاں اور تکلیفیں، اور وہ سب ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ وہ سب کہنے لگے رسول بھی اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ کہ متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ خبردار، انا نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد تو قریب آ لگی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے اس بات پر آرام سے نہ بیٹھ جائیں، کس بات پر، کہ وہ کلمہ گو ہیں، کہ انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو اب وہ کیا ہو گئے، اب ان کا دوسرا قدم جنت میں ہوگا، کیونکہ دنیا میں وہ لا الہ الا اللہ کہہ چکے ہیں۔ بے شک جو کلمہ پڑے گا اس کا بالآخر خاتمہ جنت ہی میں ہوگا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کرائٹیریاز رکھے ہیں، کچھ مطلب کچھ چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہے، جبھی وہ جنت کے اہل ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ کیا یہ سب تم سب گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یعنی کہ دنیا کیا ہے، ایک ٹیسٹنگ پلیس ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو آرام اور عیش و آرام کے لیے اور مزے کرنے کے لیے تو قطعی نہیں بھیجا ہے، اس کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے، ایک ٹیسٹ ایگزامینیشن ہال بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر ہم ایک ایگزامینیشن ہال کو ذہن میں رکھتے ہیں اور ہم یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کو، وہی سینیریو بیان کر رہے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں آئی ہے تمہارے پاس اس جیسی تکالیف، اس جیسی سختیاں جو کہ تم سے پہلے گزر چکے تھے ان کے اوپر آئی تھی۔ تو امتحان تو سب کا ہوگا، کسی کا کم یا زیادہ، پیپر تو سبھی نے دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جنت کو کیا اتنا سستا سمجھ رکھا ہے کہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہے نا، اور پھر تمہارا دوسرا قدم جو ہے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے امتی تھے ان کو تو کیا کیا گیا، اتنی سختیاں اور اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، کس بنا پر، صرف کلمہ گو تھے، اپنی زبان سے کلمہ نکال رہے تھے، تو ان کو اتنی تکالیف پہنچائی گئی کہ وہ ہلا دیے گئے، وزلزلوا، تم سے پہلے لوگوں پر اتنی سختیاں آئی کہ ان کو ہلا دیا گیا۔ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت خباب بن ارد کو دیکھ لیں، مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، سارے جو صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے جب اسلام کا مطلب اس کو ظاہر کیا، اپنے ایمان کو ظاہر کیا، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، ان کے اوپر کتنا تشدد پھیلایا گیا۔ پھر ساتھ میں حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید ہے عورت، تو ان کو کس قدر تکالیف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ان کو شہید کیا۔ ان کے ہسبینڈ یاسر جو تھے، عمار، حضرت عمار کے والد یاسر، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں اس میں لوگوں نے اتنی سزائیں دی ہیں ایمان والوں کو کہ کچھ لوگوں نے تو لوگوں کو جلتے ہوئے کڑاہوں میں، مطلب کہ بڑے بڑے کنویں کھودے ہیں اور پھر اس کے اندر تیل جلا کر ایمان والوں کو آگے لگا دی گئی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو لوہے کی کنگیاں ان کے سر سے لے کر پیر تک ان کے اوپر چلا دی گئی ہیں۔ کسی کو ایسا کیا گیا کہ ایک پیر میں ایک گھوڑے کو باندھ دیا گیا اور دوسرے پیر میں دوسرے گھوڑے کی لگام باندھ دی گئی، اور دونوں گھوڑوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دیا گیا، اور وہ جو شخص تھے جو ایمان والے تھے وہ بیچ میں سے، درمیان میں سے چر گئے، یعنی ان کو اتنی رفتار سے گھوڑوں کو چلا دیا کہ وہ لوگ جو تھے وہ مطلب اس طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ خباب بن ارت ہیں، ان کو کس طرح سے کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ وہ بلیک اسمتھ نا، آئرن اسمتھ، تو وہ کیا کرتی تھی، وہ جو عورت جن کے وہ غلام تھے، تو انہوں نے کیا مطلب جو ان کے وہاں وہ کام کرتے تھے، سرونٹ تھے، تو وہ گرم لوہے کی سلاخیں، کیونکہ لوہے کا کام تھا، اس کو ریڈ ہاٹ کر کے ان کے سر پر لگا دیتی تھی، اور کبھی پیٹھ پر ان کو لوہے کے مطلب
جو کوئلہ ہوتا ہے دہکتا ہوا ریڈ ہاٹ چمک رہا ہوتا ہے بالکل، اس پر لٹا دیا کرتی تھی۔ حضرت بلال کو چٹکتی ہوئی ریت میں لٹا کر دھوپ میں چلچلاتی ہوئی صحرا میں اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جایا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ تکالیف ان لوگوں کو پہنچی ہیں اس ایمان کی راہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف جنت کو پا لینا اتنا آسان ہے کہ تم کوئی امتحان نہیں دو گے، کسی قسم کے آزمائش سے نہ گزارے جاؤ گے، اور کوئی تم سے ٹیسٹ نہ لیا جائے گا اور تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ حالانکہ تم سے پہلوں کو تو کیا کیا گیا، تکالیف ان کو بھی، جسمانی تکالیف اور پھر فزیکل بھی اور ایموشنل، ان کی مینٹل تکالیف کتنی کہ وہ اپنے ایمان کو زبان تک پر نہیں لا سکتے، ایموشنل ٹارچر ہر قسم سے وہ لوگ کیا ہو رہے تھے، پس رہے تھے۔ تو کیا کہا اللہ نے، وَزُلْزِلُوا، انہیں تو ہلا دیا گیا تھا، اتنی تکالیف اور اتنی آزمائشیں تھی کہ لوگ ہل گئے اس تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت نہ کر پائے، تو رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کیا کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نکل چکے ہو، جب تم پر آزمائشیں آ چکی ہیں، تو بے شک سمجھ لو کہ اللہ کی مدد بھی قریب ہے، اللہ کی مدد کچھ دور نہیں، کیونکہ تمہارے انٹینشنز کلیئر ہیں، تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، اپنی امداد تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ سب کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے، پہنچی انہیں تکالیف اور ضرر، انہیں سختیاں بھی پہنچی، تکلیفیں بھی پہنچی، اور وہ سب ہلا دیے گئے، حتیٰ کہ وہ کہہ اٹھے، یعنی وقت کا جو بھی رسول ہوگا وہ بھی، اور ایمان والے بھی کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آپ فرما دیجیے اللہ کی مدد تو قریب ہی آ لگی ہے، یعنی بہت قریب ہے۔ یعنی جو توکل کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ کو وہ ہمیشہ اپنا مددگار پائے گا۔ آیت نمبر 215، ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ۔ سب سے پہلے یسألونک ماذا یفعلون، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا آ گیا یہاں پر، دوسرا ورڈ آ گیا واو الف کے بعد اونا، واو الف بھی پلورل ہے، اونا بھی پلورل ہے، اور اینا کہیں آ جائے تو وہ بھی پلورل ہے، اینا، کلیئر ساؤنڈ ہے، اینا اور اونا، ٹھیک ہے، اینا اور اونا اور او آ جاتا ہے تو وہ پلورل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا، یسألونک، یا وہ، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا بیچ میں آ رہا ہے، دیکھیں اونا، اونا یعنی سب، اور بیچ میں روٹ لیٹر بچ جاتے ہیں سین حمزہ لام، سألا یعنی سوال کرنا، کل ہی ہم نے پڑھا نا سل بنی اسرائیل، سألا یعنی سوال کرنا، پوچھنا، وہ سب سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں، کا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل کا، یعنی آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ ورڈ دیکھ لیں، یا وہ، اونا سب، وہ سب، سألا سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا، ماذا کیا کچھ، واٹ ایور، واٹ ہے نا، ماذا کیا، ینفقون، یا وہ، پھر سے یتان آ گیا اور اونا آ گیا، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، اور نون فق، نفق، نفق یعنی انفاق کرنا، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ سب انفاق کریں، وہ سب خرچ کریں۔ آگے پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، ما، کل جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام، قول، ٹھیک ہے، کل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو سے، کل کا مطلب یہاں پر حکم ہے، کمانڈ ہے، حکم امر ہے، اور کل یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ کہو، کل کہو، ما انفقتم، کل آپ فرما دیجئے، ما جو، یا جو کچھ، انفقتم، نون فاق، نفق انفاق کرنا، خرچ کرنا،
تم سب، آپ فرما دیجئے جو تم سب خرچ کرتے ہو، من خیرین، من حرف جر ہے، پرپوزیشن من یعنی سے، خیرین یعنی خیر، کوئی بھی خیر میں سے، فللوالدینی، پھر، لی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، لی یعنی لیے، الوالدینی، والدینی، دیکھیں یہاں پر اینڈ میں عینی آ رہا ہے، جہاں پر بھی آپ کو آنی یا عینی دکھائی دے قرآن کریم میں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے وہ بات دو کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آنی اور عینی ہمیشہ ٹو کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تو یہاں پر والدینی ہے نا، تو والد پلس والدہ از اکول ٹو والدینی، یعنی ماں باپ، پیرنٹس. ہاں، یسالونہ کا وہ سب سوال کرتے ہیں، ماذا کیا، ینفقون وہ سب خرچ کریں، قل آپ فرما دیجئے، ماں جو بھی، انفق تم، انفق انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، انفق تم سب، آپ فرما دیجئے جو بھی انفاق کرو گے، خرچ کرو گے تم سب، من خیرن، من خیرن، من سے، خیرن خیر میں سے، فللوالدینی، پھر، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، پھر لیے، الوالدینی والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، والاقربین اور الاقرب، قاف را با، قرب سے بنا ہے، اقرب یعنی قریب، اینا، اب دیکھیں یہاں پہ تھرڈ والا بھی آ گیا، اینا، اینا کا مطلب ہوگا پلورل، اور یہاں پر عینی آ رہا ہے، تو دیکھیں صرف یا نون نہیں دیکھنا ہے، پوری جو ساؤنڈ ہے وہ اہم ہے، آنی پلس عینی، آنی یعنی کہ ڈوئل، عینی مطلب ڈوئل، اور اینا آ جائے، اینا، اینا مطلب پلورل، تو صرف یا نون ہی ہے بٹ سائن کا فرق ہے، آنی، عینی، ٹھیک ہے، آنی اور عینی ہوگا تو اس کا مطلب ہے دو، ڈوئل، اور اینا ہوگا، اینا تو پلورل، پلورل ہوگا اینا میں، کچھ ایکسیپشن بھی ہیں اس کا اینا کے، لیکن وہ ابھی ہم ایکسیپشن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اینا مطلب وہ سب، سب، اور اقرب، قاف را با، قرب سے بنا ہے، قریبی رشتہ داروں سے، من خیرین کوئی بھی خیر، فلیل والدینی تو وہ تمہارے والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت والوں کے لیے ہے، یعنی قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتاما اور الیتاما، یتیموں کی پلورل ہے یتاما، یتیم، یتاما، یتیموں، والیتاما اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مساکین، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مسکینوں کے لیے، مسکین کا پلورل ہے مساکین، یتیم کا پلورل ہے یتاما، ٹھیک ہے، تو اقربن زیادہ قریب ہے، اینا لگا دیا تو پلورل ہو گیا، ٹھیک ہے، یتاما یتیم کا پلورل ہے، مساکینہ مسکین کا پلورل ہے، اور ولی اور ابن السبیلی، ابن کا ہم جنرلی ترجمہ بیٹا کر دیتے ہیں، لیکن ابن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے رغبت ہونا، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کی طرف میلان ہونا، تو یہاں پر جو وابن سبیلی کہا گیا ہے، ابن کا مطلب ہوگا کہ میلان ہونا، اس چیز کی طرف چلنا، اس چیز کی طرف جانا، تو ابن رغبت، السبیلی راستے کی رغبت رکھنے والا، تو راستے کی رغبت رکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسافر، تو ابن سبیل جہاں پر بھی آئے گا اس کا ترجمہ آپ نے مسافر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تنفقو، وما تفعلوا، اور ما جو، وما اور جو، تفعلوا تم، واو سب، فعلم فعل کرتے ہو یعنی عمل کرتے ہو، اور جو تم سب عمل کرتے ہو، من خیرن، من حرف جر ہے، من یعنی سے، خیر، خیر یعنی خیر، خیر میں سے، فإن اللہ، پھر انا بے شک، اللہ تو بے شک اللہ بھی اس سے، اس سے، یہ جو یہ بی ہی کی ضمیر ہے وہ خیر کی طرف آ رہی ہے، بی سے
ہی اس سے، اس خیر سے، علیم اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے علیم، اور یہ علیم جو ہے فعیل پیٹرن پر آیا ہے۔ فعیل ہمیشہ کنٹینیوٹی کو اور ایگزیجریشن کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعیل یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے علیم والا علم ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے، مطلب کہ کانسٹنٹ ان دا سینس کہ ختم نہیں ہوتا کبھی بھی، کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وما تفعلوا جو تم سب عمل کرو گے، من خیرین کوئی بھی خیر میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ایک مرتبہ شروع سے کرتے ہیں۔ وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا کچھ ينفقون وہ سب خرچ کریں، وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل آپ فرما دیجئے، ماں جو آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ماں انفقتم ماں جو بھی انفقتم تم انفاق کرو گے، تم خرچ کرو گے، من خیرن کوئی بھی خیر میں سے، وبالوالدینی اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وابن سبیل اور مسافروں کے ساتھ، مسافروں کے لیے ہے وہ خیر۔ وما تفعلوا اور ما جو، اور وما اور نہیں، وما تفعلوا اور وما اور سوری نہیں ہوگا ترجمہ، جو ہوگا، وما اور جو تفعلوا تم سب، تم واولف سب، فعلا فعل کرتے ہو، کام کرتے ہو، یعنی تم سب جو عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، سوری کیا کہہ گئے، ہاں جی، وما تفعلوا اور جو تم عمل کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، من خیرن کوئی بھی خیر میں سے، تو فإن اللہ به علیم تو اللہ تو اس کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا سوال کیا جا رہا ہے، یسألونک ماذا ينفقون۔ اب یہاں پر بہت کئی مقامات پر ایسے ہی سوالات آئے ہیں، یسألونک، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا صحابہ اکرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہوتے تھے، اور اللہ رب العزت اوپر سے وحی نازل کر دیتے تھے ایز این آنسر، یعنی کہ اس سوال کا جو صحابہ کرام کر رہے تھے اس کا جواب اس طرح سے دے دیا جاتا تھا وحی کے ذریعے سے۔ اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں، ہم کیا کیا چیزیں خرچ کریں، انفاق کریں اللہ کی راہ میں۔ تو جواب کیا دیا گیا، قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرین کوئی بھی خیر میں سے، تو سب سے پہلے حقدار ہیں تمہارے والدین، اس کے بعد ہے قریبی رشتہ دار، اس کے بعد ہے یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر۔ اور یہ ہم نے الحمدللہ پوری ڈیٹیل میں پڑھا تھا آیت نمبر 177 میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس میں سب سے زیادہ اہل کون ہے، تمہارے والدین۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کرو گے، نیکیاں کرو گے، اللہ تو اس سے باخبر ہے، اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کے لیے نیکی کی گئی ہے وہ تو ہمیشہ جاگتا ہے، اور وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، اور وہ ہمیشہ جاننے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی بات ہے، تو لیکن زکوٰۃ کی بات کیوں نہیں ہو سکتی، بیکاز وہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ از این obligatory چیریٹی، اور مطلب کمپلسری چیریٹی ہے، اور کوئی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پر کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے بات، کوئی بھی خیر، کوئی بھی مال جو کہ نوافل، نفلی صدقے، یعنی آپشنل جو چیریٹی ہوتی ہے، اس کو تم کیا کر سکتے ہو، اپنے والدین پر اور قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر تم نے خرچ کرنا ہے، اور سیکوینس اسی طرح مینٹین کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آخر والے کو تو سارا مال چلا گیا اور شروع والے کو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل تمہارے حسن سلوک کے حقدار تمہارے والدین ہیں، اس کے بعد باقی تمام لوگ ہیں۔ وما تفعلوا من خیرین، اور جو بھی تم نیکیاں کرو گے تو بے شک اللہ تو اس سے باخبر ہے، ٹھیک ہے۔
ayat number, the last ayah of this ruku. The last ayah of this ruku is 216, 216. اب آپ اپنی طرف سے اس کو زوم کر لیں. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتبہ کاف تابا روٹ ورڈ ہے اور کتبہ فارم میں آیا ہے. کتبہ کاف تابا کو جب اس کے اوپر ضمہ اور کسرہ پیش اور زیر کا جب بھی کمبینیشن ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ماضی مجہول ہوگا. تو اب کتیبہ کا ترجمہ، کتبہ کا ترجمہ اس نے لکھا، لیکن کتیبہ مطلب اسے لکھا گیا. جیسے قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اسے قتل کیا گیا. تو کتبہ لکھا، اس نے لکھا، کتیبہ اسے لکھ دیا گیا. علیکم علی پر، کم تم پر، علی آن اپون، علی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. کم یعنی تم سب پر لکھ دیا گیا. تو لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا. یعنی جب بھی کتبہ علی آئے گا، کتبہ علی، ہاں کتبہ علی آئے گا تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ترجمہ فرض کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ چیز اوبلیگیٹری ہو گئی ہے، وہ چیز فرض ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا فرض کر دیا ہے؟ کتبہ علی فرض کر دیا گیا، کم تم پر، القتال قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور غور کریں، یہاں پر قتل نہیں لکھا، قتال لکھا ہوا ہے. قتال میں تا کے بعد ایک الف آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. قتل تو خود بخود جنگ میں ہو جایا کرتے ہیں. کتبہ علیکم فرض کر دیا گیا ہے، کم تم پر، القتال یعنی کہ بدلہ جہاد کرنا، وَلَحْوَ کُرْہن وَهُوَ کُرْہن لَکُمْ، اور ہوا وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل، ہوا یعنی وہ، اور ہوا وہ کرہن لکم، کرہن کراہت دیتا ہے، ناپسند ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، تمہارے لیے وہ ناپسندیدہ چیز ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو. وہ ہوا کرہن لکم، اور ہوا وہ کرہن، وہ ہوا کرہن لکم، اور وہ تو کراہت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کراہت، اور وہ تو کرہن لکم تمہارے رب کے لیے، کرہن ناپسندیدہ ہے، تمہارا رب اس سے راضی نہیں ہوگا، وہ تمہارے رب کے لیے ناپسندیدہ ہے. کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر، القتال جہاد کرنا، ہوا اور وہ تو کرہن ناپسندیدہ، لکم تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے. و عسا، و اور عسا، عین سین یا عسا. ٹھیک ہے، عسا یعنی ممکن ہے، it is possible. ٹھیک ہے، perhaps، و عسا اور سعی وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے، سعی سعی سے بنا ہے، سعی یعنی جو کوشش ہوتی ہے، جو کہ صفا مروہ کے درمیان ہاجرہ نے کی تھی، رائٹ. تو سعی یعنی کوشش، وہ اور عسا یعنی ممکن ہے. یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے ممکن ہے کا ترجمہ ہو رہا ہے، یعنی کہ perhaps، وہ اور عسا ممکن ہے، ان کے وہ عسا اور ممکن ہے، ان کے تکرہو تا تم واو الف سب، تا تم واو الف سب کراہت محسوس کرو. وعسا اور ممکن ہے، ان کے تکرہو کہ تم سب کراہت محسوس کرو، ناپسند کرو، شیئن شین یا حمزہ، شیئن کوئی چیز، وہ ہوا اور ہوا وہ، وعسا اور ممکن ہے، ان کے تکرہو کہ تم سب کراہت محسوس کرو یعنی برا جانو، تم اس سے ناپسندیدہ جانو، شیئن کسی چیز کو، وہ ہوا اور ہوا وہ خیر لکم، خیرن
بہتر ہے، لا لیے کم تمہارے، اور وہ تو بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کم جو ہے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، سوری لی جو ہے حرف جر پرپوزیشن ہے، اور کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے۔ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، وعسا و اور عسا ممکن ہے، پاسبلی، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے ان کے تحبو شیئن، تم واولی سب حبابا، ٹھیک ہے، محبت کرنا، پسند کرنا، تم سب محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، شیئن کسی چیز کو، شین یا حمزہ کسی چیز کو نہیں، تم سب پسند کرتے ہو کسی چیز کو، وہ ہوا، وہ اور ہوا وہ، اور وہ شرن وہ شر ہے، لکم لا لیے کم تمہارے، اور تمہارے لیے وہ شر ہے، اور ممکن ہے کہ وعسا اور ممکن ہے کہ میں چھٹی دے دوں، ٹھیک ہے، مطلب سوری آئی ایم سو سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعسا اور ممکن ہے کہ perhaps ان کے تحب، حب کہا جاتا ہے محبت کو، ٹھیک ہے، اور اسی سے بنا ہے، مطلب کسی چیز سے محبت کرنا یا کسی چیز کو پسند کرنا، اور کرہن کہا جاتا ہے ناپسندیدگی کو، یعنی کسی چیز کو نفرت کرنا یا کسی چیز سے کراہت محسوس کرنا، تو حب کا اپوزٹ ہے یہ کرہن، تو کراہت محسوس کرتے ہو تم سب، اور وہ ایسا اور ممکن ہے ان کے تحبو تم سب محبت کرو شیئن کسی چیز سے، وہ ہوا اور وہ شرون شر ہو، برا ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ و اور اللہ اللہ، اور اللہ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، اللہ اللہ، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اور انتم تم سب، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، انتم تم سب، یو آل، ٹھیک ہے، وانتم اور تم سب، لا لا حرف نفی ہے، حرف نفی یعنی نیگیٹو پارٹیکل، لا یعنی نہیں، تعلمون تا تم واؤنون سب، تا تم واؤنون سب، تم سب، عین سوری عین لام میم علم رکھتے ہو، تم سب علم نہیں رکھتے جو کہ اللہ جانتا ہے، جو کہ اللہ کا علم ہے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم سب، لا یعلم لا تعلمون لا نہیں، تا تم یہ تان کا تا یعنی تم، وانتم سب، عین لام میم علم رکھتے تم سب نہیں جانتے۔ اب یہاں سے شروع سے کرتے ہیں اس آیت کو، بہت اہم آیت ہے یہ، کتب علیکم القتال، فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا تم پر، القتال جہاد، وہ ہوا کرہن لکم اور وہ تو کراہت یعنی ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، وہ عسا اور ممکن ہے، وہ اور عسا ممکن ہے، ان کے ان تک رہو کہ تم سب کراہت محسوس کرو، تم سب برا جانو، ناپسند محسوس کرو، شیئن کسی چیز کو، وہ ہوا اور وہ خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وہ اور ایسا ممکن ہے، ان تحبو شیئن کہ تم محبت کرو کسی چیز سے، انہو وہ ہوا اور وہ شر لکم اور وہ شر ہو تمہارے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، فرض کر دینے کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی پکارا جائے جہاد کے لیے تو تم سب نے اس کے لیے لبیک کہنا ہے، یعنی تم سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور فرض کر دیا گیا تم پر القتال، قتال یعنی کہ جنگ کرنا، جہاد کرنا، اوف تا الف نون الف لام، قتال قتال یعنی کہ جنگ، ٹھیک ہے، اور فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، حالانکہ وہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہیں کراہت محسوس ہوتی ہے، تم اسے پسند نہیں کرتے، تو دیکھیں ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا اتنا جذبہ رکھنے والا کہ بھائی وہ نکل پڑے اور اپنی جان دینے کے لیے اللہ کی راہ میں وہ اپنے لیے نکل پڑے، اس کے پاس 100 ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے جہاد میں تبوک میں نکلنے کے کو کمپلسری کر دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ سب کو نکلنا ہے، ہر مسلمان کو، چھوٹا بڑا ہر کسی کو، ہلکے بھاری جس طرح سے بھی، سامان کے ساتھ بغیر سامان کے، کسی بھی طرح سے ان کو نکلنا ہے جہاد کے لیے،
تو پھر اس کے بعد کچھ صحابہ جو رہ گئے تھے اور کچھ لوگ جو رہ گئے تھے تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 اس میں صحابی تھے ایسے جن کی پکڑ بھی فرمائی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم قتال کو برا جان رہے ہو، تم اس جنگ کو کرنے کو، جہاد کو برا جان رہے ہو، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے. یعنی ایک سامنے سے اگر کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے اور تم اگر اس کا ڈیفینس نہیں کرو گے تو وہ تو تمہارے اوپر چڑھائی کر دے گا. تو بہتر کیا ہے کہ تم اپنے میدانوں میں کھڑے رہو ڈٹ کر، ٹھیک ہے، جہاد کے میدانوں میں ڈٹ کر کھڑے رہو، اور یہ تم پر کیونکہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اور حالانکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے. تو جو مشرک لوگ تھے، جو منافق لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے ایمان والوں میں، تو انہوں نے ایسے ہی جب ہیلے طویلے کرنا شروع کر دیا، ایسے بہانے بنانے لگے کہ یا رسول اللہ فصل پکنے کا ٹائم ہے، یا رسول اللہ اتنی دور کیسے جائیں گے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہاں پر تو تپتا ہوا صحرا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ہمیں کیا جا رہا ہے، جنگ کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو ہم تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لوگوں کو ایکسکیوزز بنا دیتے تھے کہ ہماری کھیتیاں اگنے والی ہیں، اس کی کٹائی کرنی ہے. اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز جس سے تم محبت کی حد تک محبت کرو، حب کا مطلب ہوتا ہے ایسی محبت جو کہ کنٹینیوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو تم محبت کرتے ہو اس سے، اور وہ تمہارے لیے شر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بندے کو تو خبر نہیں نا کہ وہ اپنے حق میں جو چیزیں مانگ رہا ہے، جو چیزیں طلب کر رہا ہے، تو وہ کیسی ہیں، وہ ہر بار اس کے حق میں اچھی ہی ثابت ہو جائے. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز حق پر ہے، کون سی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے کہ کیا چیز ہمیں عطا کرنی ہے، چاہے ہمیں کراہت محسوس ہو رہی ہو، چاہے ہمیں برا لگ رہا ہو، چاہے ہمارے دل چھلنی ہو جائے اس بات سے، لیکن اللہ رب العزت کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو وہ حکمتاً ہوتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اچھی چیز تمہیں بری لگے اور بری چیز تمہیں اچھی لگے. تو جب ایسا کچھ معاملہ ہو کہ تمہیں کسی چیز کی برائیاں زیادہ دکھائی دینے لگے تو اس کی اچھائیوں کو گننا شروع کر دینا، ٹھیک ہے. تو ممکن ہے کہ جہاد تمہیں برا لگ رہا ہو لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تمہیں عقل ہو. یعنی کیسے بہتری ہے جہاد میں، کہ ایک تو جو سامنے والا ہے تم اس کا مقابلہ کر رہے ہو، اور پھر تم جو اگر تم جیت جاتے ہو تو پھر غازی بن جاتے ہو، اور اگر تم شہید مر جاتے ہو، وفات پا جاتے ہو، تو تمہیں شہادت کا درجہ مل جاتا ہے. تو یعنی کسی بھی طریقے سے لاس نہیں ہے اگر تم جہاد میں شامل ہوتے ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ کو تو کراہت بھی محسوس ہوتی ہے، کچھ کو تو برا بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ جہاد میں شامل ہو. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بری لگتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کچھ چیزیں بری دکھتی ہیں لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہیں، اور بری دکھنے والی اچھی اور اچھی دکھنے والی بری ہوتی ہیں. فور ایگزامپل کہ ایک انسان ہے، ہم بہت چھوٹا سا ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ منشیات یعنی سگریٹ پیتے ہیں، رائٹ، اور وہ کیا کہتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے راحت ملتی ہے، اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے، اس سے کول ہو جاتا ہے دماغ جو ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے. شر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے منشیات سے روک دیا، اور کوئی شخص استعمال کرے تو وہ تو کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو شر میں مبتلا کر رہا ہے. حالانکہ وہ دکھائی دینے پر کیا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ مطلب بہت اچھی ہے، بہت سکون دینے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ خیر نہیں، تمہارے لیے شر ہے. اور اسی کے برعکس ایک ایگزامپل لے لیں تو کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی شخص کسی مصیبت میں تکلیف میں ہے، اور اب وہ جو بیماری میں ہے تو بیماری کی وجہ سے اب اس کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، اس کو سلائن لگانی پڑ رہی ہے، اس کو انجیکشنز لگانے پڑ رہے ہیں، تو یہ سارے انجیکٹیبلز دینے پڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، سوئیاں لگانی پڑ رہی ہیں. تو وہ کیا لگے گی، وہ وہ بری لگے گی، وہ شر لگے گی، لیکن حالانکہ وہ کیا ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے.
تو ممکن ہے کہ ایک انسان جس چیز کو شر سمجھتا ہے وہ شر نہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، بندے نہیں جانتے کہ کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو جب بھی دعا کیا کریں تب دعا کو بھی جامع کیا کریں اس طرح سے کہہ کر کہ اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں خیر، بعلمک تیرے علم کے سبب سے، استقدرک بقدرتک، اور میں تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں تیری قدرت سے۔ تو یہ جو دعا استخارہ ہے وہ بھی بڑی ہی پیاری دعا ہے کہ جب دعا کرے بندہ تو اس کو یہ خبر ہو کہ وہ جو چیزیں مانگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس کے زندگی کو بحال کر دیں گی، اس کے زندگی کو آسان کر دیں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کے حق میں شر ہو۔ تو اسی لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے عطا کر اگر یہ میرے حق میں خیر ہے، اور اگر میرے حق میں خیر نہیں تو اسے مجھے عطا نہ کر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ ایک چیز جو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے وہ پسند والی ہے اللہ رب العزت کے پاس، اور ایک چیز جو تمہارے حق میں شر محسوس ہو رہا ہے تمہیں، لیکن وہ تمہارے لیے راحت کا باعث ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ نے خیر لکم وعسى ان تکرہوا تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ کوئی باہر سے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی پرے کریں، جب بھی ہم سپلیکیشنز اپنے اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے پوری خیر طلب کریں، ٹھیک ہے، اور شر سے پناہ مانگے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہماری ذات ہم سے بہتر اللہ رب العزت اس سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس سے زیادہ آ، علم رکھتا ہے ہمارے بارے میں، ہماری سوچوں سے پہلے اللہ تک ہماری سوچ پہنچ جاتی ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے جو ہیں اللہ رب العزت تک کو پہلے پتا ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا سوچے گا اور کیا کھائے گا، کیا پیے گا، اور اس کے لیے کیا خیر ہے، مجھے اس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیوں دینا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اپنی کشادگی کے لیے دعا کریں، لیکن اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ خیر ہو تو عطا کر، شر ہو تو مجھے اس سے دور کر دے اور میرے دل سے بھی اس کی محبت کو نکال دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ تمہیں بری لگے گی تو اس قتال سے تعلق سے کہا، لیکن اٹ جنرل تھنگ، یہ پوری جنرل بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف قتال کے بارے میں ہو رہی ہے، بلکہ یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو چیزیں تمہیں ناپسند ہو وہ پسند ہو سکتی ہیں، اور جو چیزیں تمہیں پسند ہے ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں شر والی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے علم کامل ہے، بندوں کا علم ناقص ہے۔ چلے اب ہم ساری آیتوں کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 200، اپنے مطابق زوم کر لیجئے۔ آیت نمبر 211، نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی، دس ون، ہاں جی چلیں ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسب تم گمان کرتے ہو ان کے تدخلو، کیا تم سب گمان کرتے ہو کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں پہنچی تم تک وہ مثال جو وہ وہ جو ایمان والے تھے تم سے پہلے، یا تم سب گمان کرتے ہو کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں آئی ہے تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو جو گزر گئے ہیں تم سے پہلے، جو خولام و خلو یعنی کہ کسی کا چلا جانا، یعنی پوری طرح سے ختم ہو جانا، تو اور ان لوگوں سے جو خلوت ہے نا، خلوت سے بنا ہے، اور خلو کا مطلب ہوتا ہے دوز which is passed away، جو گزر گئے ہیں، جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے اوپر بہت سختیاں آئی ہیں، ابھی تو تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں آئی، یعنی کہ تم اپنے
گھروں میں بیٹھے ہو، ایئر کنڈیشن رومز ہیں اور الحمدللہ لائٹ کا انتظام ہے، سارا کچھ ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا صحابہ اکرام کے دور میں. اور صحابہ اکرام کو جب یہ آیت نازل کی جا رہی ہیں، ان کے سامنے مطلب تلاوت کی جا رہی ہے، تو اس سے بھی پہلے دور کی بات بتائی گئی ہے. تو سوچے کتنا مطلب جو ان کی سراؤنڈنگ ہوتی تھی، کوئی لگژریس نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اپنے گدوں پر، اور تکیے بھی ہیں اور سارا فینس بھی چل رہے ہیں، ہوائیں بھی ہیں اور روشنیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم سے بھی زیادہ سخت امتحان تم سے قبل والے، تم سے پہلے والے دے گئے. ٹھیک ہے. اور کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے، پہنچی ان کو سختیاں ودرا اور تکلیف وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے. اور کیا حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہنے لگے الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، آمنو وہ جو ایمان والے ہیں، متی نصر اللہ کب کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ خبردار، انا بے شک اللہ، انا بے شک انا بے شک نصر اللہ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. آیت نمبر 215، آیت نمبر 215. یسألونک کا وہ سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کیا وہ سب خرچ کریں، انفاق کریں. قل آپ فرما دیجئے، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرین کوئی خیر میں سے، پھر للوالدینی وہ والدین کے لیے بھی، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، وابن السبیلی اور والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن سبیلی اور مسافروں کے لیے. اور یہی سیکوینس ہے جو کہ ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں پڑھ آئے ہیں کہ والدین کو تمہارے حقوق جائیں گے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کو، تمہارے یتیم اگر وہ خاندان والے یتیم ہیں تو ان کو، اور مسکین اور مسکینوں کو. ٹھیک ہے. یہ سارے تمہارے انفاق کے وہ ہیں میدان جس میں تم نے خرچ کرنا ہے. اور والدین کے اوپر اگر کوئی بیٹا ہے زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دے سکتا، بیکاز والدین کو سنبھالنے کی تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے، آپ فرما دیجئے ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرین کوئی خیر میں سے، پھر وہ للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور اقربین کے لیے ہے، اور قریبی رشتہ داروں اور یتامى یتیموں اور مسکینوں کے لیے، اور وابن سبیل اور راستے کے مسافروں کے لیے ہے. وما تفعلوا اور جو بھی کچھ تم عمل کرتے ہو، من خیرین نیکی کا، لعلہم تاکہ وہ، فإنا تو بے شک، وما اور جو تفعلوا تم سب فعل کرتے ہو، عمل کرتے ہو، من خیرین کوئی نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، وما تفعلوا من خیرین اور جو بھی تم خیر کرو گے، فإن اللہ به علیم تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یعنی تم نیکیاں کرو گے بڑھا چڑھا کر، وہ بھی وہ لکھ رہا ہے، اس کے پاس ہے. اور جو تم نیکیوں میں کنجوسی کر دو گے یا پھر اس کے اندر تمہاری نیتیں خراب ہو جائیں گی، تمہارے انٹینشنز درست نہیں ہوں گے، تمہاری جو نمازیں ہیں، جو تمہاری دعائیں ہیں وہ سنسیئر نہیں ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر کیا ہے، سبھی چیزوں سے باخبر ہے، واقف ہے کہ کون کس نیت سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے. آیت نمبر 216. کتب علیکم فرض کر دیا گیا ہے، تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا ہے تم پر، القتال جہاد، اور وہ ہوا اور وہ کرہن لکم تمہارے لیے کراہت کا باعث ہے، ناپسندیدہ ہے تم کو، تمہارے لیے، واسا اور ممکن ہے ان کے تم سب
पसंद करो तुम सब नापसंद करो शैअन किसी चीज को, वह हुआ और वो खैरुल लकुम वो बेहतर हो तुम्हारे लिए, वासा और मुमकिन है अन के तुहिब्बु तुम सब मोहब्बत करो, तुम सब पसंद करो शैअन किसी चीज को, अन्नहुम के वो शर है लकुम तुम्हारे लिए, व वल्लाहु व और अल्लाह वल्लाहु और अल्लाहु यालमु वो जानता है, व अंतुम और तुम सब ला तालमून तुम सब इल्म नहीं रखते, तुम सब नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा रुकू नंबर 26 भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो आप लोग पढ़ें इंशाअल्लाह, और फिर उसमें अगर कोई डाउट होता है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। अगर रिवाइज करना है तो एक मरतबा हम और पढ़ देते हैं। आयत नंबर 214, अम हसिब तुम क्या तुम सब गुमान करते हो कि तुम सब दाखिल हो जाओगे जन्नत में, और जबकि और जबकि नहीं आई तुम्हारे पास मिसाल उन लोगों के जो ईमान लाए, जो गुजर गए, सॉरी, जो गुजर गए तुमसे पहले, और छुआ उनको, पहुंची उनको सख्तियां और तकलीफ, और वो सब हिला दिए गए, हत्ता के वो कह उठे, वो कहने लगे तकालीफ सहते सहते कि रसूल भी और उनके साथ, और वो लोग जो ईमान लाए हैं उनके साथ वो भी, मता नसरुल्लाह कब आएगी अल्लाह की मदद, ला अला खबरदार, इन्ना नसरुल्लाहि करीब, बेशक अल्लाह की मदद तो करीब है। द नेक्स्ट आयत नंबर 200, हाँ जी 215। वो सब सवाल करते हैं आपसे क्या कुछ वो सब खर्च करें, आप फरमा दीजिए जो भी तुम कुछ खर्च करोगे कोई भी खैर में से, तो सबसे ज्यादा हकदार है तुम्हारे वालिदैन, और फिर उसके बाद करीबी कुराबत वाले, फिर यतीम, फिर मिस्कीन, फिर जिन जिन और मिसके और फिर सॉरी वो अपने सबील, और जिन लोगों को, जो लोग रास्ते में, जिन लोगों का सफर चल रहा है, तो वो भी तुम्हारे मालों के, तुम्हारी खैर के मुस्तहिक हैं। वमा तफअलु और जो भी तुम करते हो कोई भी खैर, तो बेशक अल्लाह बिही उससे अलीम खूब वाकिफ है, खूब उसका इल्म रखने वाला है, जानने वाला है। आयत नंबर 216, 216, कुतिबा अलैकुम फर्ज कर दिया गया है तुम पर अलकिताल जिहाद, वह हुआ कुरहुन लकुम और वो तो नापसंदीदा है तुम्हारे लिए, वासा और मुमकिन है अन तक रहू कि तुम सब नापसंद करो शैअन किसी चीज को, वह हुआ खैरुन लकुम और वो बेहतर हो तुम्हारे लिए, वासा और मुमकिन है अन के तुहिब्बु तुम पसंद करो, तुहिब्बु तुम पसंद करो शैअन किसी चीज को, वह हुआ शर्रुल लकुम और वो शर है तुम्हारे लिए, वल्लाहु यालमु और अल्लाह वो इल्म रखता है, वह अंतुम ला तालमून और तुम सब इल्म नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रि व आयातिल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हमसे जाने अनजाने में जो कहने में या सुनने में कोई गलती हो गई हो, तो अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।